بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اگر دنیا کے بادشاہوں کی تاریخ اور ان کے امور جہاں بانی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے اقتدار کے دوام کے لیے نہ صرف اپنے اہل و عیال اور بیٹوں تک کی گردن زنی جائز سمجھتے تھے، اور نہ صرف اپنے دربار شاہی کے چھوچے وقار کے لیے دین اور مذاہب کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے، اور اگر کوئی ان سے اختلاف کرتا تو اس کی سزا کم از کم سزائے موت ہوتی۔ ناظرین گرامی، ان ساری باتوں کا مقصد اکبر بادشاہ کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ جس نے اپنے مفادات اور ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملانے کی غرض سے اپنے درباری علماء کو حکم دیا کہ ایسا دین متعارف کرایا جائے کہ جس میں ہندو، مسلمان، سکھ ایک ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا، اور ایک دین متعارف کرایا گیا جس کا نام دین الہی رکھا گیا، جس پر پنڈی بھٹیاں کے ایک رئیس ساندل بھٹی، جس کی جائیداد 32 گاؤں پر مشتمل تھی، اس نے بغاوت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ اس دین کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس نافرمانی کی خبر جب شاہی دربار پہنچی تو ساندل بار کے مکینوں کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بجلی خان ساندل کو گرفتار کر کے لاہور لایا گیا، جہاں اسے سر عام پھانسی دی گئی۔ بجلی خان ساندل پھانسی کے پھندے پر جھول گیا، لیکن اس کے پائے استقامت میں لرزش نہ آئی۔ بجلی خان ساندل کے بعد قبیلے کی حکمرانی کی پگڑی اس کے بیٹے فرید خان کے سر باندھی گئی۔ فرید خان نے جو شجاعت کا سبق اپنے باپ سے سیکھا تھا، اس پر پورا عمل کیا۔ فرید خان نے ساندل بار کے جوانوں میں مزاحمت کے جذبے کی لو اور تیز کر دی۔ اس بار فرید خان کو ایسی سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا جس کے بعد کوئی اور بادشاہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ نوجوان فرید خان کو گرفتار کر کے لاہور لایا گیا، جہاں اسے پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین گرامی، فرید خان کی موت کے ٹھیک 3 دن بعد اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رائے عبداللہ رکھا گیا، جسے دنیا عبداللہ بھٹی کے نام سے بھی جانتی ہے۔ فرید خان کی بیوہ اور عبداللہ بھٹی کی ماں لدی کے گھر جنم لینے والے اس بچے نے اکبر کی سلطنت سے ٹکرانا تھا اور اپنے والد فرید خان اور دادا بجلی خان ساندل کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ نومولود عبداللہ بھٹی کو گٹی دینے کا مرحلہ آیا تو سان چڑھی تلوار کے پانی سے اس کے ہونٹوں کو تر کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ گٹی کا اثر انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ سان چڑھی تلوار کا تیکھا پن عبداللہ بھٹی کے مزاج میں رچ بس گیا۔ عبداللہ بھٹی جوان ہوا تو اس کی بہادری کے قصے دوروں نزدیک پھیل گئے۔ ساندل بار میں کسی مغل قافلے کی نقل و حرکت عبداللہ بھٹی کی مرہون منت تھی۔ یہ سارا علاقہ عملاً مغلیہ سلطنت کی طرف سے باہر تھا۔ یہاں صرف عبداللہ بھٹی کا حکم چلتا تھا۔ ساندل بار کے کسانوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ عبداللہ بھٹی شاہی لشکر سے تحفظ کے لیے ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تھا۔ یوں ساندل کے کسانوں کے معاشی استحصال کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن ایک کام ابھی تشنا تکمیل تھا: بجلی خان ساندل اور فرید خان کی موت کا بدلہ۔ لیکن یہ موقع بھی جلد ہی آ گیا۔ عبداللہ بھٹی کو خبر ملی کہ ایک قافلہ سفر میں ہے، جس میں بکا ملکیرا بھی شامل ہے، جو اس کے باپ اور دادا کا قاتل تھا۔ عبداللہ بھٹی نے رستے میں قافلے کو روکا اور تصدیق کرنے کے بعد بکا ملکیرا کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یہ سر مرزا ختیڑی کو دے کر اکبر کے دربار میں بھجوا دیا۔ ناظرین گرامی، یہ بادشاہ کے غصے کو براہ راست آواز دینے کے مترادف تھا۔ عبداللہ بھٹی کی سرکوبی کا وقت آن پہنچا تھا۔ بادشاہ کے دربار سے مرزا نظام الدین کی سربراہی میں لشکر پنڈی بھٹیاں کو روانہ ہوا۔ پنڈی بھٹیاں پہنچ کر انہوں نے پورے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ اتفاق سے عبداللہ بھٹی گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ وہ شکار کھیلنے اپنے ماموں رحمت کے ہاں گیا ہوا تھا۔ مرزا نظام الدین نے پنڈی بھٹیاں میں خوب تباہی مچائی۔ بھٹی کی ماں لدی اور اس کی بیویوں نوراں اور پھلراں کو بھی گرفتار کر لیا۔ مرزا نظام الدین کا لشکر قیدیوں کو لے کر پنڈی لال خان پہنچا تو لال خان اور اس کے ساتھیوں نے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ اسی اثناء میں عبداللہ بھٹی کا ساتھی روڑ جٹ، جو اس واقعے کا عینی شاہد تھا، نے عبداللہ بھٹی کو جا کر یہ خبر دی کہ مرزا خان نے پنڈی بھٹیاں پر حملہ کیا ہے اور اس کے خاندان کی عورتوں کو لے کر لاہور جا رہا ہے، اور اس وقت پنڈی لال خان میں ہے۔ عبداللہ بھٹی کے لیے یہ خبر کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ بجلی خان کا پوتا بجلی کی تیزی سے پنڈی لال خان کی طرف لپکا اور لال خان
اور اس کے ساتھیوں سے مل کر مرزا نظام الدین کی فوج پر ٹوٹ پڑا۔ یکلخت بدلتی صورتحال دیکھ کر مرزا نظام الدین نے دلہ بھٹی کی لدی کے قدموں پر سر رکھ کر معافی مانگی، جس پر لدی نے اسے معاف کر دیا اور دلہ بھٹی کو روک دیا۔ مرزا نظام الدین نے بظاہر صلح کی درخواست کی تھی، لیکن اس کے اندر منافقت کی آگ سلگ رہی تھی۔ دلہ بھٹی جو دو بدو جنگ میں کبھی نہ ہارا تھا، دوستی کے فریب میں آ گیا اور گرفتار کر کے لاہور پہنچا دیا گیا، جہاں اسے موت کی سزا دی گئی۔ یہی بہار کے دن سے مارچ کی 26 تاریخ 1999 کا سال تھا، جب دلہ بھٹی کو لاہور کے 9 لکھا بازار کے قریب پھانسی دی گئی۔ دلہ بھٹی کی نماز جنازہ اس وقت کے مشہور صوفی شاعر شاہ حسین نے ادا کی تھی۔ دلہ بھٹی کو لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، مگر وہ پنجاب کے کھیتوں، کھلیانوں، چوپالوں میں ابھی بھی زندہ ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔